اتنی چھا گئی ہے، فرمایا اور شعور اتنا کم ہو جائے گا، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ، اور فرمایا حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل و غارت گری اور دہشت گردی۔ دیکھتے آئیے، ہر طرف قتل ہوگا، خون خرابہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا، نہ اس کے وارثوں کو پتا ہوگا۔ اس کا مطلب اجرتی قاتل، پیسے دے کر قاتلوں کے ٹولے خریدے جائیں گے، اجرت پہ قاتل ہوں گے دڑوں کے دڑے، اور ملک میں، معاشرے میں، اسلامی دنیا میں، عوام میں بد امنی پھیلانے کے لیے قتل عام ہو جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے۔ صدق الکاذب ویکذب الصادق، جو جھوٹے ہیں انہیں سچا قرار دیا جائے گا۔ پیسے کا کھیل ہے، جھوٹوں کو سچا بنا کر کروڑوں انسانوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ وَيُكَذَّبُ الصَّادِقُ، اور جو سچے ہیں انہیں جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا۔ آقا نے فرمایا یہ زمانہ آئے گا اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، قالوا ما الحرج یا رسول اللہ، حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل القتل، ہر طرف قتل ہی قتل، خون بہانا، دہشت گردی عام ہو جائے گی اس دور میں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر نافرمانی، سرکشی، حسد، بخیلی، یہ سب کچھ عام ہو جائے گا۔ علم کے چشمے سوکھنے لگ جائیں گے اور جہالت کا سیلاب آ جائے گا پورے معاشرے میں، حتیٰ کہ اولاد ایسی ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کے لیے دکھ اور غم و غصہ کا باعث بنے گی، اور بدکاریاں معاشرے میں اعلان ہونے لگ جائیں گی۔ فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو، زمین کی تنابیں کھینچ لی جائیں گی، طرح طرح کے عذاب زمین اور اہل زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں مسند دارمی میں، کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ شر غالب آ جائے گا، اور پہلے زمانے کے مقابلے میں شر کہیں زیادہ غالب اور عام ہوگا۔ اور اس کا مطلب آقا نے فرمایا کہ علماؤکم وخیارکم وفقہاؤکم یذہبون، علماء حق چلے جائیں گے، سوسائٹی سے کم ہو جائیں گے، نیک صالح متقی لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی، دین کا اصل فہم اور بصیرت رکھنے والے فقہا کم ہوتے چلے جائیں گے۔ ثم لا تجدون منہم خلفا، پھر ان کا بدل تمہیں نہیں ملے گا، جو جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، جب قرآن اور حدیث کے کامل علماء، فقہا، ربانیین، عرفاء جب نہیں رہیں گے تو پھر ایسے لوگ چھا جائیں گے معاشرے میں جو قرآن و سنت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اپنی عقل سے، دانش سے، ذاتی رائے سے لوگوں کو دین کی تشریح کر کے بتائیں گے، اور لوگ ان کی باتوں پہ چلیں گے۔ دین ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی عقل کو غالب کر لیا جائے گا۔ دین کی تعبیر و تشریح ذاتی رائے سے ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہر شخص کہتا ہے میری رائے میں یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ ارے نادان، تیری رائے کی حیثیت کیا ہے دین میں؟ ارے بدبخت، تیرے خیال اور قیاس کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے دین میں؟ آقا نے فرمایا جب لوگ دین کا فیصلہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کرنے لگیں اور قرآن اور حدیث و سنت کو ترک کر دیں، سب سے گمراہی چھا گئی ہے معاشرے میں اور حق چلا گیا ہے۔ یہ دور فتنہ ہے، اس کو عبداللہ
ابن مسعود نے روایت کیا اور امام دارمی نے اس کی تخریج کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرہ، آخری زمانے میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی، اقوام سن لیں، ایسی جماعتیں، پارٹیاں، جماعتیں، ایسے گروہ، ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو حقیقت میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے ان کی دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، اندر سے دشمنی اور عداوت ہوگی، مگر اوپر سے ملے ہوئے ہوں گے، گتھم گتھا ہوں گے، جڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ، آقا ایسے کس طرح ممکن ہے کہ دلوں میں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور اوپر سے کیسے دوست ہوں گے؟ قال ذلك برغبة بعضهم الى بعض ورهبة بعضهم الى بعض، وہ مفادات ان کو جوڑ دیں گے، سیاسی مفادات، اقتدار، لالچ، پیسہ، لوٹ مار، یہ جو ظاہری دنیا کے مفادات ہیں وہ دلوں کے دشمنوں کو اوپر دوست بنا دیں گے، ان کے الائنس بن جائیں گے، وہ جڑ جائیں گے، اندر سے گالیاں دیں گے چھپے بندوں، اوپر سے لوٹ مار چکے کامن ایجنڈا ہے اس لیے جڑ جائیں گے۔ آج کا سارا نظام تاجدار کائنات کی اس حدیث پاک کا منہ بولتا ثبوت ہے۔